آج میری کہانی کا عنوان ہے روٹی۔ 12 سال بعد رضا امریکہ سے لوٹا تو اسے آتے ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ پاکستان میں جتنے بھی انویسٹرز آئے تھے وہ زیادہ تر فورن کوالیفائڈ نوجوانوں کو ہی رکھتے تھے جو ایک خاص سٹائل سے ڈریس اپ ہو کے آئیں، امریکی لب و لہجے میں انگریزی بول سکیں اور ان کی پی آر اتنی مضبوط ہو کہ دفتر کے اندر آنے جانے والوں کو امپریس کر سکیں۔ رضا ان کے معیار پر پورا اترتا تھا کیونکہ کیلیفورنیا میں اس کی کمپنی کی ایک برانچ میں وہ 5 سال تک لیگل ایڈوائزر رہ چکا تھا۔ پوش علاقے میں ایک سجا سجایا گھر، یہ لمبی کار اور خواہش کے پیمانے سے بڑی تنخواہ، اور کیا چاہیے فخر کے لیے۔ صبح وہ کڑکڑ کرتے امریکن سوٹ پہن کر اپنے شوفر کے ساتھ اپنی لمبی سی کار میں نکلتا اور دفتر میں اپنے ہنر کے موتی بکھیرتا۔ لاہور میں بھی وہ تقریباً 12 سال بعد ہی آیا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی کوفت ہوتی کہ اتنے بڑے شہر کی دیدہ زیب سڑکوں کے کنارے کوڑے کے ڈھیر برابر نظر آتے۔ سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہوتی کہ سڑکوں کے کنارے سستے ہوٹل اور کھانے پینے کے کھوکھے بنے ہوئے تھے۔ ملٹی سٹوری پلازے کے نیچے بھی ایسے سستے ہوٹل نظر آتے جہاں ڈرائیور لوگ اور دن بھر مشقت کرنے والے مزدور کھانا کھانے آتے رہتے۔ یہ بات بھی اتنی تکلیف دہ نہیں تھی، اس کے لیے اذیت ناک وہ منظر تھا جب وہ نچلے طبقے کے ان لوگوں کو ٹوٹی پھوٹی میز کرسیوں پر بیٹھ کر وحشیوں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھتا۔ وہ ان پر نفرت کی ایک نظر ڈالتے ہوئے گزر جاتا۔ روٹی روٹی کس قدر شور مچا رکھا ہے۔ بے تابی سے ہاتھ بڑھتے ہیں، بے چینی سے چنگیر پکڑ لیتے ہیں، اور لاؤ پانی دو، یہ دو وہ دو۔ اس شہر میں تقریباً ہر سڑک کے کسی نہ کسی کونے میں تندور ٹائپ کے ہوٹل یا ڈھابے بنے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر ٹین کی چھت ہوتی یا جھلنگا سا شامیانہ لٹکا ہوتا۔ نیچے سستی اور ٹوٹی پھوٹی کرسیاں رسیاں یا دھاگے باندھ کے رکھی ہوتی، ٹیڑھی میڑھی میزیں، ان پر ٹین کے گلاس، گندی رکابیاں، غلیظ چھوکرے بھاگ بھاگ کے ان کے آگے تندور کی گرم گرم روٹیاں اور سالن رکھتے رہتے۔ ٹھیک ہے یہ غریب لوگ ہیں مگر انہیں کھانا کھانے کی تمیز تو ہونی چاہیے۔ ہر کوئی اس طرح کھانے پر ٹوٹ کے گر رہا ہے جیسے کہ آخری بار کھا رہا ہو، جنموں کا بھوکا ہو۔ کتوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ رہے ہیں یہ لوگ۔ اس قوم کو کھانے کے سوا کوئی کام نہیں، اس قوم کو تربیت نہیں دی جا سکتی۔ کھا لیا ہے تو کھڑے ہو کر ڈکار مار رہے ہیں، پیروں میں ہڈیاں پھینک رہے ہیں، اوپر مکھیاں بن بن کر رہی ہیں، دھوپ بھی پڑ رہی ہے، پرواہ نہیں۔ گھٹیا قوم، اسے کھانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ان کو سدھارنے کے لیے صدیاں درکار ہیں۔ اتفاق یہ کہ اسے اکثر ایسی ہی بلڈنگوں میں جانا پڑتا جن کے آس پاس اس قسم کے تندوری ہوٹل ہوتے۔ کبھی کبھی اسے ان بیہودہ قسم کے بے ترتیب لوگوں کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا، پھر وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے ایک قدم احتیاط سے رکھتا، ان سے بچتا، کراہت کی نظر ڈالتا اور اپنی بلڈنگ کی طرف چلا جاتا۔ یہاں نہ تو امریکہ کی طرح جگہ جگہ فاسٹ فوڈ، کنٹکی اور میکڈونلڈ کے ریسٹوران تھے اور نہ گاڑیوں کی ترتیب زدہ قطاریں۔ انتشار ہی انتشار۔ باہر نکل کر کتنا افسوس ہوتا ہے، ان کا مسئلہ صرف روٹی ہے، بس صبح شام روٹی۔ ابھی اسے پاکستان آئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ ایک روز اسے ایک نئے دفتر کا افتتاح کرنے کے لیے فیصل آباد جانا پڑ گیا۔ ڈرائیور بھی فیصل آباد کا تھا۔ اس نے کہا وہ بائی روڈ اسے 2 گھنٹے میں پہنچا دے گا، مگر واپسی پر ڈرائیور نے 1 روز کی چھٹی مانگ لی کیونکہ اگلے دن اس کے بھانجے کی شادی تھی۔ رضا نے بخوشی اس کو اجازت دی اور خود موٹر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے زوم تھا کہ اسے سارا راستہ یاد ہو گیا ہے۔ موٹر وے سے پہلے وہ ایک غلط سڑک کی طرف مڑ گیا۔ جب تک اس کی سمجھ میں یہ بات آتی وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ صحیح سمت مقرر کر کے اپنی موٹر کو موڑ رہا تھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے کچھ کلاشنکوف بردار نقاب پوش نکل آئے۔ ہینڈز اپ کرائے، بریف کیس چھینا، موبائل قبضے میں کیا، گن پوائنٹ پر گاڑی کی چابیاں بھی لے لیں، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے ایک سمت دھکیل کر کسی ٹرک قسم کی گاڑی میں زبردستی سوار کر دیا۔ ٹرک نامعلوم منزل کی سمت چل دیا۔ اس نے بہترا شور مچایا کہ میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، میرے بریف کیس میں چیک بک ہے، میں آپ کو بلینک چیک لکھ دیتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، تم کون لوگ ہو؟ ہر بار وہ اس کے سر پر پستول سے ایک ضرب لگاتے اور کہتے چپ رہو۔ اچھا یہ تو بتا دو مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے گن کی لبلبی اس کی گردن پر رکھی اور بولے
اگر تم نے راستہ بھر زبان کھولی تو لبلبی دبا کے تمہاری لاش کو سڑک پر پھینک جائیں گے۔ وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کتابوں میں پڑھی ہوئی ساری باتیں اسے یاد آنے لگیں۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور دم سادے ٹرک کے فرش پر بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی اسے نیند کا جھونکا بھی آ جاتا۔ غنودگی کے عالم میں اس نے سنا کہ وہ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، پھر موبائل پر کسی سے رابطہ کر رہے تھے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ اچھا، اس کے پاس تو رقم بھی ہے۔ ہاں، گاڑی تو قیمتی ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ اسامی کتنے کی ہے پتہ لگاؤ۔ نہیں، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اس کو قابو میں رکھیں گے۔ کبھی سوتے میں کبھی جاگتے میں وہ ان کی گفتگو کے ٹکڑے جوڑ کر اندازے لگاتا رہا کہ یقیناً کسی غلط مخبری پر اسے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ ٹرک 2-3 گھنٹے کسی نامعلوم منزل کی طرف چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ کچھ آوازیں آئیں، ہوا چل رہی تھی۔ ہوا سے اس نے اندازہ لگایا کہ شب کا پچھلا پہر ہے۔ انہوں نے اسے ٹرک سے گھسیٹ کر نکالا، اندر لے گئے، ایک آہنی دروازہ کھولا۔ پیشتر اس کے کہ وہ سنبھل سکے، اس کی آنکھوں کی پٹی کھول کے اسے اس کمرے میں دھکیل دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ پٹی کھلنے کے باوجود اسے کتنی دیر تک کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو وہ یوں سہما ہوا بیٹھا رہا جیسے اسے قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ 3 دن سے وہ اندر بند تھا۔ صبح و شام اسے صرف چائے کی ایک پیالی دی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی قوت مدافعت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی دروازہ کھلتا وہ لپک کر جاتا اور منت بھرے لہجے میں کہتا، بھائی لوگو، میرا قصور تو بتا دو، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ مگر اسے سنے بغیر دروازہ کھٹ سے بند ہو جاتا۔ ایک دن وہ بولا، اگر قصور نہیں بتاتے تو کچھ کھانے کو دو، میں یہاں پڑا پڑا مر جاؤں گا۔ اگلے دن چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کے 2 سوکھے ٹکڑے مل گئے۔ اس نے لپک کر انہیں یوں پکڑا جیسے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہو، یوں چبا کر کھایا جیسے اس سے پہلے ایسی نعمت میسر نہ آئی ہو۔ گھر میں بیوی کے آگے وہ کتنے نخرے کرتا تھا۔ یہ ٹوسٹ تو زیادہ براؤن ہو گیا ہے، یہ تو جل گیا ہے، میرا ٹوسٹ 2 نمبر سے آگے نہ سیکا کرو۔ ناشتے پر وہ کئی ٹوسٹ ضائع کرواتا تھا، چائے بار بار بنواتا۔ گھر میں اس کا بڑا دبدبہ تھا، سب اسے لاٹ صاحب سمجھتے تھے، مگر یہاں اس بندی خانے میں وہ آکسیجن کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہا تھا۔ اس تاریک سیلن زدہ بدبودار کوٹھڑی میں بیٹھے بیٹھے جانے اس نے کتنی بار سوچا کہ اگر وہ زندہ چھوٹ گیا تو امریکہ واپس چلا جائے گا، پھر کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ کیا خوبصورت زندگی تھی وہاں، آزادی تھی، قانون کی حکمرانی تھی، بندھی ٹکی زندگی تھی، معمول کی دلکشی تھی۔ گھر والوں نے اسے مروا دیا، کہتے تھے اب پاکستان کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، خودکش حملے کم ہو گئے ہیں، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے لا اینڈ آرڈر؟ اتنے دنوں سے وہ کسی کی قید میں ہے اور گھر والے تلاش نہیں کر سکے، دفتر والوں کا اثر و رسوخ نہیں چل سکا۔ تف ہے، وہ کئی بار کہہ چکا تھا۔ وہ اس کمرے میں کوئی روزن نہیں تھا، کھڑکی نہیں تھی، گھاس پھوس کا بچھونا، ایک نالی باہر جا رہی تھی جس کی روشنی سے وہ دن اور رات کا اندازہ کر رہا تھا۔ موبائل بھی ظالموں نے چھین لیا تھا، جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، کپڑے میلے چکٹ ہو گئے تھے، داڑھی بڑھ آئی تھی، منہ میں سے بدبو آ رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ ایک دن بھی اس نے آسمان نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ زندہ باہر جا بھی سکے گا یا نہیں۔ وہ اللہ سے معافیاں مانگتا، وہ گھر کے ایک ایک فرد کو پھر یاد کرتا، اسے لگتا کہ وہ یہیں ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ایک رات کسی نے لات مار کے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر صرف موبائل فون کی روشنی پڑی۔ دیکھنے سے پہلے کسی نے اس کی آنکھوں پر کس کے پٹی باندھ دی، پھر اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے باندھ دیے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے چلے۔ باہر نکل کر ایک گاڑی کا دروازہ کھولا اور کڑکدار آواز میں بولے، اندر بیٹھو۔ مہربان ہاتھ تو کھولو، کیسے بیٹھوں؟ اس نے لجاجت سے کہا۔ اٹھا کے پٹخ دوسری طرف کسی آدمی نے کہا۔ اس آدمی نے گریبان سے اسے یوں پکڑا جیسے بوری کو پکڑتے ہیں، گاڑی کے اندر لٹکا دیا۔ وہ اوندھے منہ جا گرا، کچھ نہیں بولا، مبادا کوئی اور ظلم ہو جائے۔ وہ اوندھا پڑا رہا، گاڑی چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کی اس پر نظر گئی، اس نے ٹھڈا مار کے اسے سیدھا کر دیا۔ وہ پھر آپس میں کوڈ ورڈ میں باتیں کر رہے تھے، شاید انہیں ایک شکار کی تلاش تھی۔ وہ مل گیا تھا، اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مار دیں گے یا زندہ چھوڑیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل سے اپنے رب کو پکارا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ اب ایک نئی آواز آگے آئی، اس کو دھڑ سے گھسیٹا اور زمین پر پٹک دیا۔ ڈھلوان تھی، شاید وہ لڑھکتا گیا۔ مہربان میرے ہاتھ تو کھول۔
رضا لجاجت سے بولا، خوش قسمت ہے جو بچ کے آ گیا ہے، ہم تیرا اس سے برا حشر کر سکتے تھے۔ خبردار جو اس واقعے کا کسی سے ذکر کیا، پولیس کو بتایا یا اثر و رسوخ استعمال کیا، ہم نے تیرا سارا اتا پتہ لگا لیا ہے۔ تیرا ویزوں والا امریکی پاسپورٹ ہمارے قبضے میں ہے، شناختی کارڈ بھی اور باقی سارے کارڈ بھی، یہ بریف کیس بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر تو نے ذرا سی زبان ہلائی تو تیرے ساتھ تیرے گھر کے ایک ایک فرد کا صفایا کر دیں گے، باقی سب کچھ بھول جا، بس یہ یاد رکھ کہ ہم نے تجھے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، پھر روانہ ہو گئی۔ کدھر، کہاں، کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ اوندھا پڑا تھا اور جانتا نہ تھا کہ کہاں پڑا ہے، کہیں جنگلی جانوروں یا سانپ بچھو کا نشانہ نہ بن جائے۔ پڑا رہا ایک عجیب عالم میں، اور اس پر سے کئی عالم گزرتے گئے۔ ہوا لڑکھڑا کے چلنے لگی تو اسے اندازہ ہوا صبح کاذب طلوع ہو رہی ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے تو فضائے بسیط میں موہوم سی آوازوں کا ارتعاش جاگ اٹھتا ہے۔ صبح بولتی ہے، گنگناتی ہے، پھر ان گنگناہٹوں میں صبح کی چڑیوں کی مدھر آوازیں شامل ہونے لگتی ہیں۔ پرندے پیہو پیہو کی گردان شروع کرتے ہیں، درخت اپنی شاخوں کی تسبیح ہلانے لگتے ہیں، پھر ایک غیر محسوس سا دھوئیں کا غبار اٹھتا ہے جو لاکھوں کروڑوں گھروں میں چولہا جلنے کی نوید دیتا ہے۔ اللہ کی خلقت جاگ اٹھتی ہے۔ جاگنے کا سارا منظرنامہ صبح کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے۔ سورج کے آنے سے پہلے ساری کائنات ایک بھرپور انگڑائی لیتی ہے اور سارے پرندے شور مچاتے ہوئے آشیانوں سے نکل آتے ہیں۔ 6 دن کی قید تنہائی نے رضا کے اندر عرفان ذات، عرفان کائنات اور عرفان رب کائنات کی روشنی جگا دی تھی۔ وہ اوندھا پڑا روتا رہا اپنے رب کے حضور، جس کی موجودگی کا ادراک ابھی ابھی اسے ہوا تھا۔ وہی تو ہے سب سے بڑا، سب سے بڑی مشکل میں کام آنے والا، تو ہی تو ہے ربا، تو ہی تو ہے مشکل میں کام آنے والا۔ وہ روتا رہا۔ رفتہ رفتہ سڑکیں بھی جاگ اٹھیں۔ سڑکیں جاگتی ہیں تو ان پر آہٹوں کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ سائیکلوں پر مزدوروں کی ٹولیاں گزرنے لگیں۔ 2-3 ٹرک گزر گئے۔ کیا واقعی صبح طلوع ہو گئی تھی؟ اس نے سوچا وہ یوں ہی پڑا رہے گا، کسی کو آواز نہیں دے سکے گا۔ مولا کریم جو یہاں تک لایا ہے وہ خود میری مدد کرے گا۔ اتنے میں ایک گدھا گاڑی کی آواز آئی۔ گاڑی بان آوازیں نکال کر اسے ہنکار رہا تھا۔ کوئی چیز دھم سے گری، اس کے قریب رک گئی۔ گاڑی بان چھلانگ لگا کر اترا کہ اس کی نظر اوندھی گٹھڑی پر پڑ گئی۔ اوے تو کون ہے؟ تو کون ہے بھائی؟ قریب آ کر اس نے غور سے دیکھا اور اسے سیدھا کر دیا۔ سورج کی کرن اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس سے بولا نہ گیا۔ اوے تو زندہ ہے یا مردہ؟ گاڑی بان خوفزدہ ہو گیا۔ مبادہ وہ اسے چھوڑ جائے۔ رضا کمزور آواز میں بولا، میں زندہ ہوں، مجھے کھول دو۔ توبہ توبہ، گاڑی بان اسے کھولنے لگا۔ اچھی طرح اس کی آنکھوں کی پٹی اتاری۔ اندھا ہے بیچارہ، اس نے اس کی بند آنکھیں دیکھ کر کہا، توبہ توبہ، کیسا زمانہ آن لگا ہے، لوگ اندھوں کو بھی باندھ کر لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ بابا سیدھا ہو کر بیٹھ جا۔ پھر وہ اپنے گرے ہوئے تربوز اکٹھے کر کے اچک کر اپنی گدھا گاڑی پر بیٹھا اور توبہ ہے میری، توبہ میرے سائیں، لوگ اندھوں کو بھی نہیں چھوڑتے کہتا ہوا گدھا گاڑی ہنکاتا دور نکل گیا۔ رضا کو اپنی رہائی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پہلی بار ٹھیک طرح کھڑا نہ ہو سکا۔ آج ظالموں نے اسے چائے کی پیالی اور 2 ٹکڑے بھی نہیں دیے تھے۔ بھوک کے مارے اس میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا وہ گدھا گاڑی والے کو آواز دے کر کہے کہ اسے ایک تربوز ہی دیتا جائے، مگر وہ تو اب اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ ٹھیک طرح سے کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، ٹائی تو اتار کے اس نے کال کوٹھڑی میں ہی پھینک دی تھی، اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، بڑی ہوئی شیو کو چھو کے دیکھا اور لڑکھڑاتا ہوا اسی طرف کو چل پڑا جدھر گدھا گاڑی گئی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ جدھر سارا ٹریفک جا رہا ہے غالباً شہر بھی ادھر ہوگا۔ وہ لڑکھڑاتا اور ڈولتا چلا جا رہا تھا۔ ایک موٹر والے نے اسے دیکھا، گاڑی روکی، پھر اس کے آگے 50 روپے کا نوٹ پھینک کر چل دیا۔ اس نے زمین پر پڑا یہ نوٹ ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا، پھر رونا چاہا، مگر اس کی آنکھوں میں کڑواہٹ سی جمع ہو کر رہ گئی۔ یوں کچھ کہہ کر وہ اپنی شناخت بھی کروانا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ ظالم کہاں ہوں اور اسے دیکھ رہے ہوں۔ اس حلیے میں وہ بھکاری لگ رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کہیں نزدیک PCO ہو اور وہ اپنے گھر فون کر سکے، مگر کیسے؟ 50 روپے کا نوٹ اس نے ہاتھ میں دبا کے رکھا۔
قید میں رہنے سے ٹانگوں کو چلنے کی پریکٹس نہ رہی تھی۔ بھوک کے مارے دم الگ نکلا جا رہا تھا۔ چاروں ناصار اسے چلنا تھا۔ چلتے چلتے دور کہیں اسے دھواں نظر آیا۔ اس کے پاؤں میں طاقت آ گئی۔ وہاں تک تو چلنا چاہیے جہاں آگ جل رہی ہے۔ پھر اس کے دل کو قرار آ گیا۔ وہ ایک ڈھابا تھا اور ڈرائیوروں کا ہوٹل تھا، جیسے اس نے اپنے شہر میں اکثر آتے جاتے ہوئے دیکھے تھے۔ ڈرائیور اپنے ٹرک صاف کر رہے تھے اور سواریاں کرسیوں پر بیٹھ رہی تھیں۔ کام کرنے والے غلیظ لونڈے دوڑ دوڑ کر گندی میزیں صاف کر رہے تھے اور جست کے گلاس رکھ رہے تھے۔ تندور میں روٹیاں لگنے کی آواز آ رہی تھی، برتن کھڑک رہے تھے اور فضا میں تازہ گوندے ہوئے آٹے کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک چیخ سی سنائی دی، رضا مراد روٹی، رضا مراد روٹی۔ مگر کیسے؟ تیرے ہاتھ میں تو صرف 50 روپے کا سکہ ہے۔ آج کون ترس کھائے گا تجھ پر کہ تجھے اللہ واسطے روٹی کھلا دے، جس روٹی سے بچھڑے ہوئے تجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہ کھمبے کے ساتھ لگ کر کتنی دیر تک کھانے والوں کو دیکھتا رہا، پھر ہمت نہ پا کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اپنے ننگے پاؤں پر پڑ گئی۔ پاؤں کے پاس ایک تڑا مڑا نوٹ پڑا تھا۔ نوٹ یا محض فریب نظر؟ پھر بھی اس نے چور نظروں سے چاری طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا، مٹھی میں دبا لیا، یہ تسلی کر کے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اس نے وہ تڑا مڑا نوٹ کھول کے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے دیکھا۔ وہ 100 روپے کا میلا چکٹ نوٹ تھا جو کسی کی جیب سے گر گیا تھا، جو جانے کب سے پاؤں کی دھول چاٹ رہا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اسے یوں لگا مفلسی میں خزانہ مل گیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس میں اپنے آپ چلنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ وہ ان میزوں کے قریب چلا گیا۔ اس کے پاس اس وقت 150 روپے تھے اور وہ روٹی کھا سکتا تھا، روٹی جس کی صورت دیکھنے کو ترس رہا تھا۔ وہ دھم سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب، ناشتہ یا کھانا؟ غلیظ لڑکا قریب آ کر اس کی میز جھاڑنے لگا۔ یہاں کوئی کسی کا حلیہ نہیں دیکھتا تھا، پوزیشن نہیں دیکھتا تھا۔ یہاں پر ہر وہ انسان روٹی کھا سکتا تھا جس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے تھے۔ پہلے پانی۔ رضا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ لڑکا بھاگ کے جست کے ایک جگ میں ٹھنڈا پانی اور ٹین کا گلاس لے آیا۔ رضا نے ایک ساتھ 4 گلاس پانی کے پی لیے۔ لڑکا ہنسنے لگا۔ حاجی صاحب، لگتا ہے دور سے آئے ہو۔ اچھا بتاؤ، سالن کی ایک پلیٹ کتنے میں آتی ہے؟ دال چنا 15 روپے، پالک آلو 20 روپے، گوشت کی پلیٹ 30 روپے، اس نے رٹے ہوئے انداز میں بتایا۔ اور روٹی 5 روپے کی ایک حاجی صاحب۔ اور چائے کی پیالی 20 روپے کی ایک حاجی صاحب۔ حاجی صاحب، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ لڑکا اس کا حلیہ دیکھ کر بولا۔ کھانا منگا لو، چائے کی پیالی میں آپ کو مفت لا دوں گا۔ رضا اندر ہی اندر حساب لگانے لگا۔ 15 روپے کی دال اور 4 روٹیاں 20 روپے کی، 15 اور 4 20، باقی کتنے بچیں گے؟ بولو حاجی صاحب، لڑکا جلد سے بولا، اور گاہک بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی، ایک دال کی پلیٹ اور 4 روٹیاں لے آؤ۔ وہ بھاگا گیا اور مہکان کی انداز میں 2 روٹیاں اور دال لے آیا۔ یہ 2 روٹیاں؟ رضا بولا۔ حاجی صاحب، دل میلا نہ کرو، میں آپ کو ساتھ ساتھ گرم روٹیاں دیتا جاؤں گا۔ اتنے میں لڑکے کی جیب میں موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ایک طرف جا کے فون سننے لگا۔ یہ موبائل تمہارا ہے؟ وہ بولا۔ جی حاجی صاحب۔ یہاں سے لاہور کتنی دور ہے؟ رضا نے پوچھا۔ یہی کوئی 150 کلومیٹر۔ یہاں کوئی پی سی او ہے؟ نہیں حاجی صاحب، لڑکا بولا۔ کچھ فرلانگ آگے ایک اور ڈھابا ہے، وہاں پی سی او ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ بولا، یہاں سے بسیں لاہور جاتی ہیں؟ ہاں جی ہاں، جاتی ہیں۔ وہ دیکھو، ایک تو تیار کھڑی ہے، آپ جلد سے کھانا کھا لو، میں آپ کو چڑھا دوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا لڑکے؟ حاجی صاحب، میرا نام دلاور ہے۔ دلاور؟ وہ حیران ہو کر ہنسا۔ کیوں، اچھا نام نہیں ہے؟ بہت اچھا نام ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس موبائل فون ہے نا؟ اگر میں لاہور کال کرنا چاہوں تو کرا دو گے؟ ہاں حاجی صاحب، میں یہ کام بھی کرتا ہوں۔ اگر میں لاہور 10 منٹ بات کروں تو کتنے پیسے لوگے؟ اوروں سے تو میں 50 روپے لیتا ہوں، مگر حاجی صاحب آپ کی شکل دیکھ کر میں آپ سے 20 روپے لے لوں گا۔ رضا نے سکون کا سانس لیا۔ تو پہلے میری بات کرا دو۔ اس نے وہاں کا سارا محلے وقوع پوچھا اور دور جا کر اپنے والد صاحب کو فون کیا
اور ان کو ساری صورتحال سمجھا دی اور ساری احتیاط بھی سمجھا دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پولیس کو لے کر 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے، تم وہیں پہ رہو۔ رضا واپس کرسی پر آ کر بیٹھا تو اس نے 50 کا نوٹ دلاور کی ہتھیلی پہ رکھ دیا اور بولا، پہلے تم فون کے پیسے کاٹ لو، باقی کھانے کے ادا کرو اور روٹیاں بھی لے آؤ، میرے پاس اور پیسے ہیں، میں تمہیں روٹی کے سارے پیسے ادا کر دوں گا، مگر روٹی جلدی سے لا دو۔ وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ گرم گرم تندور کی روٹیاں اور دال، ایک ایک کر کے دلاور 5 روٹیاں اور لے آیا۔ ہر روٹی ختم کرنے کے بعد وہ ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیتا۔ رائتا، پیاز، گندم کی کڑکڑاتی خوشبودار روٹیاں، تندور کی روٹیاں، روٹی روٹی۔ اس نے محسوس کیا ساری کرسیاں بھر چکی تھیں، سب روٹی مانگ رہے تھے، ایک شور بپا تھا، یہ شور اس کے اندر بھی ہو رہا تھا۔ دفتن اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ہی جھٹکے سے زمین پر گر کے دوزانوں ہو گیا۔ سجدے میں سر رکھ کر وہ چیخ چیخ کے رونے لگا، میں غلطی پر تھا، ربا میں غلطی پر تھا، میں ان لوگوں کو برا سمجھتا تھا، وہ جو روٹی پر ٹوٹ کر گرتے تھے، ربا اس طرح تو نے مجھے نہیں سبق سکھانا تھا، میں غلطی پر تھا۔ وہ خود ظلمی تھی، وہ حماقت تھی، وہ میرا تکبر تھا، مجھے معاف کر دے ربا، مجھے معاف کر دے ربا، مجھے معاف کر دے۔